السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں جی، اور اس میں وہ ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کر رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ایک ملاقات ایک جادوگر سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو مطلب جو ویڈیو کا یاسر ٹائٹل ہے نا وہ یہ ہے۔ اب ویڈیو تو پہلے میں نے بھی نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی، تو مل کے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جب وہ ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ ظاہر ہے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیشہ بندہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، سیکھنے کو ہی ملتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا۔ ہاں، کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ نبی الاسلام اچانک زندگی کے 40ویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرا میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی۔ وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج۔ اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں زماد۔ کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام، لیکن وہ جن کے نام زماد ہے نا، ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ زماد ہے کون تھا۔ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا، اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا۔ بے شک، تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کروں۔ اچھا، اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا۔ تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، اپنا مسئلہ بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی۔ آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً تمام حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا، اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں۔ اچھا، دوسری بار، تیسری بار، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ کیا بات ہے۔ تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا، اس نے بھی کلام سن کے، قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے، اس نے کہا نہیں، جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، بالکل، ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں، ہاں، اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک، پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روپ بھی تھا۔ جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے، اور جو جہلات ہیں جن کو جادو کا، آسیب کا الف بے بھی نہیں پتا تھا، وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے، نعوذ باللہ۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں، تم خام خواہ کہتے ہو۔ جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں، میرے بارے میں علماء کہتے ہیں جاہل ہے، اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا، وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے رہے، تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ نے ہمیں جج کرنا ہے، ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور جج کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں، یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ یاسر کتنی بڑی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دیکھیں جادوگر آیا تھا،
ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، لیکن خود ہی ٹھیک ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے، شکاری خود ہی شکار ہو گیا ہے. ہاں. اب ان کو یہ لگتا تھا کہ واقعی میں کوئی مریض ہوگا جس کو اسیب وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کا علاج کروں گا، میری بلے بلے بن جائے گی. ٹھیک ہے، بنو ہاشم جیسے خاندان اور قبیلے کی جب آپ اتنی بڑی پرسنالٹی کو آپ اس کا علاج کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی بلے بلے تو ہوگی بالکل. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے وقت کا جو نبی ہے اس سے ملاقات ہونے والی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ سننے والا ہے. اور جب وہ اس نے سنا تو اس کے اوپر بھی اثر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاسر جو زندگی ہے نا، اس سے ہمیں پوری کی پوری اپنی لائف کی نا ایک سیکھ ملتی ہے کہ ہم نے ان کے اگر نقش قدم پہ چلنا شروع کر دینا یاسر، تو ہماری زندگی یقین کرے ایسے جنت بن جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی جو ہے نا کامیابیاں وہ بالکل یقیناً ہیں. اور دیکھیں یاسر کتنی پرفیکٹ ان کی ایک لائف ہے، اور کتنی مطلب زبردست قسم کی انہوں نے لائف گزاری ہے کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں بھی تھیں جو ان کے پاس نہیں تھیں. مطلب ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا. بالکل آج ہم مال و دولت کی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں، بالکل، لیکن انہوں نے اس کے باوجود دیکھیں کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا ایک نمونہ پیش کر کے گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ کریں، یقین کریں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کی ہمت حوصلہ بھی بڑھاتی ہے، آپ کا ساتھ بھی دیتی ہے. اب آپ کے پاس ریسورسز کم بھی ہوں نا تو آپ سروائیو کر جاتے ہیں، جیسا کہ بدر کے موقع پہ آپ کے سامنے ہے. جی جی ٹھیک ہے، بالکل تھوڑی سی چیزیں تھیں، تلواریں بڑی تھوڑی تھیں، گھوڑے نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے وہ جنگ بڑی بہترین مارجن سے جیتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سمپل ایک وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ تھا. اور جنگ سے ذرا پہلے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی ہے تو پھر دیکھا آپ نے کیسے فرشتوں نے آ کے مدد کی ہے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور یاسر اس جادوگر کے بارے میں آپ کبھی امیجن کریں نا کہ وہ جب اس نے وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیات پڑھی ہوں گی تو اس پہ کیسا ایک وہ سحر طاری ہوا ہوگا کہ خود جو ہے وہ اس سے دوسری لائن پہ آ گیا، جو جنون جو اسلامک لائن تھی اس پہ آ گیا. تو کیسا وہ سین ہوگا. بالکل اصل میں پتہ کیا چیز ہے بلال، اس ٹائم جو عرب تھے نا وہ ان چیزوں کے بڑے ماہر تھے. ایک تو یہ ماہر فلکیات بڑے زبردست تھے، وہ نجوم کو بہت اچھا جانتے تھے. ٹھیک ہے، شاعری ان میں بڑی زبردست تھی، بڑی. ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے جب دیکھا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں کوئی اسیب ہوگا. ویسے اوورآل پرسیپشن یہ بھی بن گئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں سنانی شروع کی نا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ نہ کوئی شاعری واری کر رہا ہے یا نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا، مجنوں ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن جو نیوٹرل لوگ تھے جو کہ مطلب نا اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں میں ہدایت ڈال دی تھی کہ وہ قبول ہو گئے تھے کہ ان کو ہدایت ملے گی، تو انہوں نے جیسے ہی وہ کلام سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر ایک نے یہ گواہی دی ہے کہ یار یہ نہ تو شاعری ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی یہ کوئی مطلب اس طرح کی کوئی جادو ٹونے کی کوئی چیز ہے، یہ کوئی دنیاوی فکریں نہیں لگتے، عام چیز نہیں ہے. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر اترتا نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنی ہیوی چیز ہے یہ، بالکل، کہ یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے، بالکل، کہ انہوں نے اس کو سارے کو برداشت کیا اور پھر لوگوں کے آگے ڈیلیور کیا. بالکل. آپ نے قرآن پاک میں بلال پڑھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر نے یہ ضد کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ میں اتنی وہ قوت نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکیں. لیکن پھر بھی ان کے جو حواری تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بھی ضد کی کہ نہیں جی ہم نے دیکھنا ہے یہ وہ. تو پھر دیکھا آپ نے کیا ہوا، ایک صرف اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی نا اس کا پتہ نہیں کتنواں حصہ تھا، 1000واں حصہ، جی وہ ایک جگہ پہ پہاڑ کے اوپر پڑا تھا، وہ سارا سرما بن گیا تھا. بالکل ایسے ہی. تو چیز صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے. اور بڑے بڑوں کی یا صرف وہ 1 منٹ میں چھٹی کرا دیتے ہیں. بالکل، ان کی آیتیں ایسی ہیں. اصل بات یہ ہے جھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو. بالکل، اصل بات یہ ہے کہ اصلاح
جو قرآن پاک ہے وہ اتارا ہی اصلاح کے لیے گیا ہے. ہاں. اور دیکھیں دنیا کی سب سے بہترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ قرآن پاک اتارا گیا اور انہوں نے اس کا ایسے حق ادا کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. انہوں نے ایک ایک آیت ایک پورا قرآن جو ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور دیکھیں صحابہ جیسے عظیم شخصیات جی بالکل انہوں نے اس کو سنا ہے, اس کے اوپر عمل کیا ہے. اور ہمارے لیے تا قیامت یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل عملی نمونہ ہے اور ہم ان کو دیکھ کے جو ہے نا اپنی لائف کو صحیح کر سکتے. ٹھیک ہے جی, آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.